بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تسبیح ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اس بی بی پاک کی تسبیح کا ذکر نہ ہو جس نے تسبیح کو وہ عظمت بخشی ہے، قیامت تک اس کو اور نمازوں کی عبادتوں کی قبولیت کا ذریعہ وہ تسبیح بن گئی. یہ شرف و مقام ہے تسبیح کا، یہ مرتبہ ہے تسبیح کا. اور وہ مشہور واقعہ کہ شہزادی کونین کون بی بی، یعنی دیکھیں بی بی کی عظمت یہ ہے، نہ ظاہری محنت و مشقت میں کوئی عورت سیدہ زہرا کی ثانی ہو سکتی ہے، مثل ہو سکتی ہے، اور نہ معنوی مطلب میں کوئی عورت دنیا کی شہزادی کا مقابلہ کر سکتی ہے. ظاہری محنت، اللہ اکبر، خود امیر المومنین کا فرمان. فاطمہ زہرا اس قدر مشکیزہ بھر کے لاتی تھیں کہ مشکیزے کو جو خاص چیز ہوتی تھی اس کی وجہ سے شہزادی کے جس میں اقدس میں داخل. شہزادی اس قدر چکی پیستی تھیں کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں کڑے پڑتے تھے، اور شہزادی اس قدر صفائی کرتی تھی کہ لباس اقدس پر اس کا دھواں ہو جاتا تھا، لباس متغیر ہو جایا کرتا تھا. یہاں پر وجہ کیا تھی؟ کیا اس گھر میں اتنے کھانے والے تھے کہ اتنا پانی لایا جائے؟ کیا وہاں پر اس قدر نشر کرنے والے تھے کہ اتنی روٹیاں پکائی جائے، اتنی صفائی کی جائے؟ نا، وہ لوگ وہ تھے تو اکثر فاقے سے رہا کرتے تھے، وہ گود والے وہ تھے. اس وجہ پر وجہ کیا تھی؟ تو یہ وجہ پتہ کب چلی؟ جب شہزادی اپنے بابا کے پاس آئی ہے اور سوال کیا ہے پیغمبر اکرم سے. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ زہرا خدا کی قسم 400 افراد ایسے ہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے. میں بات پر ہوں کہ اگر تم کو امید دے دوں تو کہیں تم اس شرف سے جو خدا نے عطا کیا ہے. رسول نے کیا فرمایا؟ تو کون سے تو پیغمبر بتا رہے تھے یہ کون شہزادی ہے؟ وہ شہزادی ہے جو اپنے ہاتھوں سے 400 روٹیاں روزانہ شہزادی بنایا کرتی تھی. اللہ اکبر. اب ذرا سوچئے، وہ زمانہ ہے کہ جب پکی پکائی چیز موجود نہیں ہے، شہزادی کو جو بھی خود پیسنی ہے، شہزادی کو پانی بھی خود لانا ہے، شہزادی کو روٹیاں بھی خود پکانی ہے. تو جہاں پر 400 روٹیاں پکتی ہوں اور ان کے لیے پیسا جائے تو ہاتھوں میں زخم نہیں آ سکتا ہوگا. جہاں پر اتنی روٹیاں پکتی ہوں وہاں صفائی کا کس قدر انتظام کرنا پڑے گا. یہ شہزادی کی منزل ہے، یہ شہزادی کی خدمت تھی، دنیا کی کوئی عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ عطا کروں کہ جو کہیں سے بہتر ہو؟ اللہ اکبر. شہزادی خوش ہو گئی، شہزادی خوش ہو گئی. کہا یا رسول اللہ مجھے عطا کیجیے، میرے لیے وہ چیز، ہر وہ چیز بہتر ہے جو اللہ اس کا رسول عطا کرے. کیا کہے فاطمہ زہرا ہے؟ کہا خدا بندے کریم نے ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ یہ تسبیح تعریف فرما دی جائے. وہ تسبیح جس کے لیے ارشاد فرمایا، وہ تسبیح جو ایک تسبیح سمجھے کہ جس کو کہا جاتا ہے جو تکبیرات، تحمیدات اور تسبیحات کے مجموعے کا نام تسبیح فاطمہ زہرا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو 34 مرتبہ 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ 33 ٹائم سبحان اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو. یہ تسبیح خداوند کریم نے ملائکہ کو اس کے ذریعے رسول اکرم اور رسول اکرم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. یہ شرف ہے شہزادی کا، یہ شرف ہے شہزادی کا. یہ تسبیح عطا کی، شہزادی بہت خوش ہوئی اور خوش گھر میں تشریف لائیں. امیر المومنین نے پوچھا کیا لے کے آئی ہو؟ شہزادی نے بتایا اللہ اور اس کے رسول نے یہ تحفہ دیا ہے. امیر المومنین بھی بہت خوش ہو گئے. جہاں اللہ کے رسول نے ایک جملہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے ارشاد فرمایا اگر یہ تسبیح صبح پڑھ لی جائے تو یہ تسبیح پورے دن انسان کو ہر قسم کی دنیاوی فکر و مصیبت سے نجات دیتی ہے. یہ تسبیح ہے اور اس تسبیح کی فضیلت یہ ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا جو شخص بھی نماز واجب کے بعد پہلو بدلے ہوئے، مولانا محمد علی نقی صاحب قبلہ نے بھی اس چیز کو آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. پہلو بدلے ہوئے، پہلو بدلنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ کا دایاں پاؤں بائیں پاؤں کے اوپر ہوتا ہے نا، جو حالت تشہد میں ہوتے ہیں آپ ایسا رکھتے ہیں. پہلو بدلے ہوئے یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے. اس طریقے سے فوراً واجب نماز کے بعد درود کے بعد اگر کوئی شخص پہلو بدلے ہوئے تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھتا ہے، خداوند کریم اسے 1000 رکعتوں کے پڑھنے کا ثواب عنایت کرتا ہے. 1000 رکعت کا ثواب ملے گا پہلو بدلے ہوئے جو شخص پڑھتا ہے. مجھے آگے نہیں، محمد علی نقی صاحب مولانا قبلہ کر چکے ہیں، ارشاد فرما چکے ہیں اس بارے میں. تو یہاں پر پہلو بدلے ہوئے اگر کوئی شخص اس تسبیح کو پڑھے، اور دوسری حدیث میں امام علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا جو نماز فریضہ کے بعد پہلو بدلے ہوئے ہماری جدہ کی تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھتا ہے، خداوند کریم اس کے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے. اور یہ تسبیح اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے. یہ معاملے یہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے. یہ تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی منزلت ہے، مقام تسبیح ہے. اور کیا کہنا اس تسبیح کا، مقام و مرتبے کا. اسی لیے علماء نے کہا جہاں یہ تسبیح روحانیت میں اضافے کا باعث ہے، وہاں پر اگر انسان، چونکہ شہزادی نے طلب کی تھی اور یہی اس لیے تھی کہ آپ کا فزیکلی جو محنت و مشقت ہے، تو انسان اگر اس نیت سے پڑھے تو اس کو اس محنت و مشقت میں وہ زحمت محسوس نہیں ہوگی جو پہلے محسوس ہوا کرتی تھی. یہ تسبیح حضرت زہرا کی منزلت، یہ تسبیح حضرت اور تسبیح حضرت زہرا جن چیزوں کا مرکب ہے، یعنی تکبیرات، تحمیدات اور تسبیحات، ان تینوں کے عدد الگ الگ فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں. یعنی تکبیر کا اللہ اکبر کی اپنی فضیلت، الحمدللہ کی اپنی فضیلت ہے، اور سبحان اللہ کی اپنی الگ فضیلت بھی موجود ہے، اور لا الہ الا اللہ کی. ایک مرتبہ چند غربا رسول اکرم حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ حضور اکرم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اس بات کی شکایت کی گویا کہ یا رسول اللہ امیروں کے پاس تو بہت کچھ ہے جس سے وہ اعمال کر سکتے ہیں، ان کے پاس غلام ہیں جن کو وہ آزاد کر سکتے ہیں،
وہ حج پر جا سکتے ہیں اور وہاں پر اونٹوں کو نہر کر سکتے ہیں. ان کے پاس جنگ میں جانے کے لیے گھوڑے بھی موجود ہیں تاکہ ان کو وہ اطلاع بھی کر سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں, اور سواری خرید کر جہاد کے لیے بھی جا سکتے ہیں, جبکہ ہمارے پاس یہ چیزیں مہیا نہیں ہیں. تو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسی چیزیں عطا کرتا ہوں کہ تم ان کو پڑھو گے تو خداوند کریم تمہیں وہ ثواب عطا کرے گا. ارشاد فرمایا جو 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے خداوند کریم اسے راہ خدا میں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. جو شخص 100 مرتبہ الحمدللہ کرتا ہے گویا اس طریقے سے ہے کہ اس نے 100 اونٹ حج کے موقع پر نہر کیے ہیں ایک طرف میں, اور جو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے ایسا ہی ہے کہ جہاد کے جانے کے لیے اس نے اپنی تیاریاں خداوند کریم نے مہیا کیا, گھوڑے اور سواریوں پر تیار ہو کر جا رہا ہے, وہ ثواب تو ان کو مل رہا ہے. اور جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے خداوند کریم ان سب کا ثواب اسے عطا کرتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. خداوند کریم سب کا ثواب عطا کرتا ہے. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امیروں نے اس بات کو سنا تو انہوں نے بھی اس بات کا کلمات کو پڑھنا شروع کر دیا. اور پھر دوبارہ آئے امیر رسول اکرم کے پاس تو امیر المومنین نے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا خدا کی عطا ہے, خدا جسے چاہے عطا کرتا ہے. تو یہ تسبیح ہے حضرت زہرا کی منزلت ہے, شرف ہے تسبیح حضرت زہرا کا. اور اس کا مقام کیا ہے؟ ائمہ کے نزدیک کیا مقام ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. اصول کافی شیخ یعقوب کلینی کی روایت, آپ نے ابو ہارون کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ابو ہارون, ہم افراد اہل بیت جس طریقے سے اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کرتے ہیں, نماز پڑھنے کر نہ کرتے, نماز کی تاکید جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو کرتے ہیں, اے ابو ہارون اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں. یہ ائمہ کی تاکید ہے, ائمہ اس طریقے سے تاکید کرتے ہیں, امام فرما رہے ہیں اسی طریقے سے ہم تاکید کرتے ہیں. اور آپ نے ابو ہارون کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ابو ہارون تم پر لازم ہے کہ تم اپنی نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ الزہرا کو پڑھا کرو, کیونکہ تسبیح فاطمہ الزہرا کو پڑھنا خداوند کریم جس نیت سے پڑھی جائے خداوند کریم ہر عمل کو قبول کرتا ہے. یہ قبولیت کی منزل ہے. اور دوسرے میں نے کہا ائمہ نے بار بار اس کی تاکید کی ہے, پوری تفصیل بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کی. یہاں پر دوسری بات یہ بھی